شہر مدینہ کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، ارے دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہے سیراب مجھے، چلے نہ کوئی شخص محبوب کے روضے انور کے ڈسی کرے، محبوب کے جالن کے ڈسی کرے، محبوب کے روضے کے ڈسی کرے، ہی دعا تو جو دل روشن ہوں گا اور روح تمہاری لگتی ہے سیراب مجھے، در پہ ان کے دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہے سیراب۔ کپڑے 3 دن سے تاروں پہ لٹکے ہوئے ہیں، خشک نہیں ہوئے ہیں، دھوپ بالکل نہیں ہے، تھوڑا سا دھوپ جو نظر آ رہا ہے، سمک تو اتنا نہیں ہے لیکن ہمارے گھر کے آنگن میں جو ہے سایہ ہے درختوں کا، دھوپ نظر نہیں آتا یہاں پر، پرچم ملتا ہوا، ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہے، سردیوں کے موسم ہے تو دھوپ کافی کم ہمارے آنگن میں آتا ہے، دھوپ تو نکلا ہوا ہے کافی ماشاء اللہ، آج جو ہے نہیں ہے اتنا ہمارے پاس، اور موسم کے صاف ہے اور دھوپ بھی تیز نکلا ہوا ہے، یوں سمجھیے کہ گرمی سردیوں کا جو دھوپ ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے جسم کو بھی، اور ان کا جو گرمی جو کہ روشنی ہوتی ہے وہ بھی درختوں کو، پھولوں کو اور ہماری انسانیت کو بھی اچھا لگتا ہے، کیونکہ تھوڑی سی دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے سموگ ہوگا تو پھر دھوپ جو ہے دھوپ نہیں ہوگا تو پھر وہ موسم نقصان دے گی، نقصان دہ ہوگی بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی، تو آج جو ہے دھوپ نکلا ہوا ہے، ہماری توریوں نے پچھلے دن سالن دی تھی، ابھی بھی ایک توری 2 3 4 5 دانے ہیں، وہ انشاءاللہ 2 دن کے بعد وہ نکالیں گے انشاءاللہ، وہ بھی تبدیل بنی جائے گی ہماری۔ آج کل سرسوں کا موسم ہے، ابھی تک ہمارے پاس جو ہے چھوٹے چھوٹے نکل رہے ہیں، ابھی یہ نیم کے درخت بھی جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ ایسا ایسا گرو کرتا جا رہا ہے، جوار ان میں بھی یہ شاخیں نکلی ہیں، گوشے کہنے میں مجھے اندازہ ہے کہ یہ گرو اتنے نہیں کریں کیونکہ اس میں ایک مضبوط گوشہ ہوتا ہے، لیکن ان میں کمزور ہیں کیونکہ زمین میں طاقت نہیں ہے، کھاد کی وجہ سے یا ان کو جو ان کا موسم ہے وہ اچھا نہیں ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے لگ رہے ہیں، سارے میں ان میں لگ گئے ہیں، یہ جو ایک گوشہ ہوتا ہے ان کا دانے رکھتے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں تھوڑا تھوڑا۔ بھنڈی کا موسم بالکل ختم ہو گیا ہے، توری کا موسم ابھی ہے، یہ بھی ایک شاخ ہے توری کا، وہ اوپر چلا گیا ہے، اس میں بھی ایک لگا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیو، میں نے کہا خیریت سے ہوں گی، دعا گو اللہ تعالیٰ ہم لوگ دعا گو ہیں آپ لوگوں کے لیے، جہاں بھی رہیں آپ ہنستے مسکراتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت و سلامت رکھے، ہمیشہ پھولوں کی طرح کھلتے رہیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیں بھی۔ آج جمعۃ المبارک دن ہے، آج کا روٹین جو ہے ہمارا جمعۃ المبارک کے دن کی مسجد ہوگا، جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے انشاءاللہ چلیں گے جامع مسجد، اور ہماری جو روٹین بھی ہے آج کی جمعۃ المبارک کے دن کی منعقد ہوں گے، تو ابھی چلتے ہیں، ہمارا بائک باہر کھڑا ہے تیار ہے، یہ ہے ہمارے بائک یہ تیار کھڑی ہے۔ کچن کا یہ حالت ہے، سارا کچرا پڑا ہوا ہے، بچے اسکول گئے ہیں، صفائی ابھی کر رہا ہے، صبا نہیں ہے آج اسکول۔ کیا کر رہے ہو آپ اور صبا؟ آج ہی کر رہے ہیں، فلک کہاں گئی؟ آپ اسکول نہیں گئے کیوں؟ بخار تھی؟ ہاں رات کو بخار تھا، کل اسکول سے جیسے واپس آئے سخت بخار تھی، شدید بخار تھی، رات میں ٹیبلٹ کھائی کچھ الٹی کی، اس کے بعد پھر طبیعت ٹھیک ہو گیا، لیکن ابھی آج اسکول نہیں گئے، آج اسکول نہیں گئے۔ احمد کو چھوڑ گئے؟ احمد کو اسکول چھوڑنے کے 10 بجے گئے ہیں، اب آپ ہی والے سارے سویرے گئے، پہلے گئے تھے، اس کے بعد جو ہے نا احمد کو 10 ساڑھے 9 بجے اسکول لے کر گئے تھے، تو حماد ابھی چھوٹے ہیں، ان کو بھی ایک چوٹ لگا ہے، یہاں پر گرے ہیں، یہ موبائل پکڑتے ہیں، موبائل آپ کو نہیں ملے گی، آپ اسکول نہیں جاتے ہیں، فلک بھی اسکول نہیں جا رہی ہیں، اسکول چھوڑ دیا فلک نے، اور صبا کو آج بخار ہے اس لیے نہیں گئے، بھائی گئے ہیں، احمد گئے ہیں آج، صبا حماد چھوٹے ہیں وہ اسکول نہیں جاتے ابھی۔ تو ابھی چلتے ہیں جمعہ نماز ادا کرنے، یہاں پر مسجد جو نزدیک ہے،
مسجد کا سفر ہمارے آفس سے نزدیک ہے، لیکن گھر سے تقریباً 10-15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہاں پر پہنچتے ہوئے ٹائم ابھی ہو رہے ہیں تقریباً 1 بج رہے ہیں۔ جماعت کی نماز جو ہوگی وہ ہوگی 2:30 بجے، بیان ہوگی، نعت خواں نعت پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں، آپ بھی ساتھ رہیے گا ویڈیو میں، اور آپ بھی ثواب آپ کو بھی دیکھتے بھی ثواب ہوگا۔ اللہ ہم آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں، ہم ان کے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بات کرنے کی توفیق دیا۔ میرے حسین کا ہر زمانہ، میرے حسین کا ہر زمانہ، میرے حسین کا بولو ہر زمانہ، ہاتھ کو جمائیے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہر زمانہ، میرے حسین کا اپنی بانا میرے حسین کا اپنی بانا میرے حسین کا ہر زمانہ، میرے حسین کا بولو ہر زمانہ، میرے حسین کا ہر زمانہ، میرے حسین کا اور جن پہ خالق درود پڑھتا ہے، جن پہ خالق درود پڑھتا ہے، وہ گھرانہ میرے حسین کا وہ گھرانہ میرے حسین کا ہر زمانہ، میرے حسین کا ہر زمانہ، میرے حسین کا ہر زمانہ۔ نماز ادائیگی کے بعد لنگر بھی کھائی ہے، یہاں پر لنگر تقسیم کی جاتی ہے ہر جمعے کو، تو ہم نے بھی لنگر بھی کھائی ہے، اور نیاز جو ہمیں ملتا ہے ہم شفا سمجھ کر کھاتے ہیں۔ یہاں پر لوگوں کو ماشاءاللہ اچھا خاصا جماعت ہوتی ہے، اور شہر کے اور گاؤں کے اور دور دور علاقے کے یہاں پر نماز پڑھنے آتے ہیں۔ ایک سید بادشاہ ہیں جو سید عبدالرحیم شاہ حافظ صاحب ہیں، وہ نماز پڑھاتے ہیں اور خطبہ بھی کرتے ہیں۔ اور سائیں جان کی آج جو ہے نا مدینہ المکرمہ کے لیے روانگی ہے، آج یعنی شاید کل روانہ ہوں گے، اور ان کا انشاءاللہ واپسی جب آئیں گے تو ہم آپ کو اس کی ویڈیو ضرور دکھائیں گے۔ تو ابھی جو ہے آج سائیں کا جو ہے جمعۃ مبارک آج اس لیے اتنا رش بھی تھا ماشاءاللہ، اور 11ویں شریف بھی تھی، اور لنگر بھی کھائی ہے ہم نے۔ تو سائیں جان جو ہیں ابھی کل جو روانہ ہو جائیں گے سعودیہ کے لیے، عمرے کے لیے۔ ماشاءاللہ سائیں ہر 2-3 مہینے کے بعد جاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نصیب فرمائے اور ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور سب کو مدینہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ کی دیدار نصیب فرمائے۔ تو آج کے ولاگ یہاں پر ختم کریں گے، آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ پھر کل نئے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اجازت دیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا، ہم آپ لوگوں کو دعا میں ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، ہمیشہ پھولوں کی طرح کھلتے رہیے گا۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ اور نماز پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کریں، اور نماز اول چیز ہے، ہر جگہ پر آپ کی نماز پہ پوچھی جائے گی، قیامت کے دن سب سے پہلے جو ہے نماز پہ پوچھی جائے گی۔ نماز میں کوئی خرچ نہیں ہے، صرف شیطان جو نہیں چھوڑتا لوگوں کو عبادت کرنے کے لیے۔ کوشش کریں نماز پڑھا کریں جماعت کے ساتھ، اور اپنی خود بھی نماز پڑھا کریں۔